ہلو، ہاں جی، آپ نے دیکھا جیسے میں نے آپ کو پارٹ 1 کے اندر بتایا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک توریت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ عبرانی زبان سے جو ترجمہ ہے وہ ہوا ہے اس کا. میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں عبرانی زبان سے اس کا. اور اس میں لفظ جو ہے وہ لاکھوں کا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی. یہ دیکھیں آپ، لاکھوں کا ذکر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں کا ذکر ہے، لاکھوں کرسیوں کے ساتھ کرسیوں میں سے آیا. سوال یہ ہے کہ اتنی ساری میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ ایک ایسا فگر ہے جو فکس نہیں ہے. مطلب وہ اندازہ ہے کہ لاکھوں کرسیوں کے ساتھ یا 10,000 کے ساتھ، اور اگر وہ 10,000 بھی ہو تو بلیو کریں کہ دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے کسی بھی پروفٹ یا پیغمبر یا نبی کے ساتھ. وہ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے. ہم چلتے ہیں، میں آپ کو کچھ اور بھی اس کے وہ دکھاتا ہوں. بائبل کی چند آیات کا جائزہ لیتے ہیں جن میں لفظ 10,000 والی کیفیت ہے، اور وہاں پر کیا وجہ ہے اور وہاں پر کیا چینج کیا گیا ہے. نہیں، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. مکاشفہ 5 باب دیکھیں آپ، 11 آیت اس کا جو وہاں پر لفظ ہے، جو مکاشفہ 5 باب اور 11 آیت میں، وہاں انگلش میں 10,000 اور دوسرے ترجموں میں میرج اور انٹل بار یعنی ڈچ میں جو بے شمار کے لیے آیا ہے، لیکن اردو میں یہاں پر لاکھوں کا ذکر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیا وجہ ہوئی، کیونکہ صورتحال وہی ہے جو استثنا 33 باب میں ہے، کہ وہاں پر 10,000 کا ذکر ہے، 10,000 آف میرج کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر جو ہے لفظ لاکھوں کا ذکر ہے. اب یہاں وجہ کیا ہے؟ پھر پہلا سیموئیل 29 باب 5 آیت دیکھیں کہ ساؤل نے ہزاروں کو اور داؤد نے لاکھوں کو مارا. یہاں بھی لفظ لاکھوں جو ہے، لیکن انگلش میں وہاں پر 10,000 کا ذکر ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں یہاں کیا وجہ ہے؟ کیا یہ بھی کسی پروفٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ پھر آپ زبور 144 دیکھیں آیت نمبر 13، ہماری بھیڑ بکریاں ہزاروں لاکھوں بچے دیں. یہاں پر بھی جو لفظ اردو میں لاکھوں آیا ہے، وہاں پر 10,000 کا ذکر ہے. انگلش ترجمے میں، کچھ ترجمے میں میرج کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، گریک جو کلاسک گریک ہے. اب سوال یہ یہاں تو جانوروں کا ذکر ہے، اب یہاں کیا وجہ ہوئی کہ اسے لاکھوں کیوں کیا گیا؟ اس کے بعد پیدائش 24 باب 60 آیت میں دیکھیں ربیکہ کو دعا ملی کہ تو لاکھوں کی ماں ہوگی. یہاں پر لفظ ہے thousands upon thousands، لیکن اردو میں پھر لاکھوں کا لفظ ہے. خدا کے واسطے ذرا غور سے ان چیزوں کو دیکھیں کہ آپ ضد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ سنی نہیں آپ نے کہ جو سچائی ہے وہ کیا ہے. دانیل 11 باب اس کی 12 آیت، وہ بھی لاکھوں کو گرائے گا اور غالب نہیں آئے گا. یہاں پر مینی تھاؤزنڈ انگلش میں ہے، اردو میں پھر وہی لاکھوں کا لفظ ہے. اور بھی بہت ساری میرے پاس یہ ہیں. آپ نے دیکھا، اور اس کو ابھی اس میں کس طرف اشارہ ہے؟ صورتحال بالکل وہی ہے. لفظ 10,000 جو ہے اگر وہ بھی ہوتا یہاں پر، تب بھی وہ دور دور تک کسی پروفٹ کی طرف اشارہ نہیں کرتی. آیت جو ہے آپ نے ابھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کا ایک اور بات آپ نے کی کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ موسیٰ کو شہر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا، اور آپ نے بڑے بلند و بالا دعویٰ کیا کہ وہ تو شہر سے گزرے ہی نہیں. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شہر سے گزرے بھی، انہوں نے وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں بھی خریدی اور پانی بھی خریدا. یہ بات اس وقت کی ہے کیونکہ خدا جانتا تھا بنی اسرائیل جو ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، مصر سے نکلنے کے بعد کئی بار وہ خدا کی نافرمانی بھی انہوں نے کی، جنگیں بھی کی، عیاشیاں بھی کرتے رہے وہ. اور خدا جب یہ شہر کے پاس سے گزرنے لگے تو خدا نے انہیں وارن کیا، انہیں مطلب سختی سے حکم دیا کہ ادوم اور امون کے لیے خدا نے، کیونکہ یہ خدا کی پیاری قوم، خدا نے انہیں وہ دی تھی، جگہیں دی تھی بنی لوط اور بنی عیسو کو. تو خدا نے ڈانٹا کہ اگر تم ان لوگوں کے پاس سے گزرو گے تو انہیں تنگ نہیں کرنا، نہ ان کی زمین پر قبضہ کرنے کی سوچنا، نہ وہاں پر کوئی مطلب انہیں پرابلم دینا. ہم دیکھتے ہیں استثنا اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحر قلزم کی راہ سے بیابان میں آئے اور بہت دنوں تک کوہ شہر کے باہر چلتے رہے. یعنی ابھی تک وہ باہر چل رہے تھے. تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے باہر بہت چل چکے، شمال کی طرف مڑ جاؤ. تم ان لوگوں کو تاکید کر دے، تم
کو بنی یوسف جو تمہارے بھائی شہر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر گزرنا ہے، یعنی بنی ادوم کے علاقے میں سے کے پاس سے گزرنا ہے، گزرنا شہر میں سے ہے، لیکن ادوم جو شہر کے اندر جو ملک ہے، جیسے ابھی یہ بر اعظم ہوتے ہیں، اب ان میں بر اعظم یورپ میں کتنے ملک ہیں، ایسے ہی وہ شہر جو تھی وہ ایک بڑی سرزمین تھی، ادوم اس کے اندر ایک ملک تھا. اس نے کہا تم نے ادوم کے پاس سے گزرنا ہے تو تم لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ جس سے بنی یسوع جو ہے وہ تنگ ہو، پریشان ہو، اور تم نے اور ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ میں ان کی زمین میں سے تمہیں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے کوئی شہر ان کو میراث میں دیا ہے. تم روپے دے کر کھانے پینے کی چیزیں ان سے خریدنا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ اندر سے گزرے نہیں تو انہیں پیسے کیوں دے کے ان چیزیں خرید رہے ہیں؟ کیونکہ جو علاقہ ان کا ہے ہی نہیں، اگر وہ شہر سے گزرے ہی نہیں ہے تو کھانے پینے کی چیزیں ان سے کیسے خرید سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جرمنی میں رہتے ہیں تو کیا ہالینڈ والے اگر جرمن سے گزریں گے نہیں، وہ گزریں گے فرانس سے، تو کیا وہ جرمن والوں سے پیسے دے کے چیزیں خریدیں گے؟ ایسا نہیں ہے. آگے اور تفصیل کے ساتھ جاتے ہیں، اسی باپ کی 8ویں آیت دیکھتے ہیں. سو ہم نے اپنے بھائی بنی یسوع کے پاس سے جو شہر میں رہتے ہیں کترا کر میدان سے راہ لی، ایلات اور ازبون جابر ہوتے گزرے. ایلات شہر کے بیچ میں واقع ہے اور ازبون جابر جو ہے وہ بالکل آپ دیکھیں گے شمال کی طرف ہے. آگے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے یہ آیت 27، 28 اور 29 پڑھیں تو وہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ بادشاہ جب وہ گزر رہے ہیں تو اس نے بادشاہ ایک جو ہے حزبون کے بادشاہ سیون کے پاس صلح کا پیغام بھیجا اور ایلچی روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ مجھے اپنے ملک سے گزر جانے دے، میں شاہراہ سے ہو کر چلوں گا اور دائیں اور بائیں نہیں مڑوں گا. تو روپے لے کر میرے ہاتھ سے میرے کھانے کے لیے خورش بھیجنا اور میرے پینے کے لیے پانی بھی مجھے روپے لے کر دینا، فقط مجھے پاؤں نکل جانے دے، جیسے میں نے بنی یسوع سے جو شہر میں رہتے ہیں اور موابیوں سے جو آر شہر میں بستے ہیں کیا. یعنی میں نے جیسے یسوع سے کیا کہ میں نے انہیں بھی پاؤں میں نکل گیا، نہ میں دائیں مڑا نہ بائیں مڑا، اور میں نے ان سے بھی چیزیں خرید کے کھائیں. یہ صورتحال صرف اتنی ذہن میں رکھنی ہے کہ کیونکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں جب وہ گزرتے تھے کسی جگہ سے تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ ڈرتے تھے، بادشاہ ڈرتے تھے کہ یہ ہمارے ملک پہ قبضہ نہ کر لیں. یہ وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے کہ ہم لوگ سکون سے یہاں سے گزر جائیں گے، آپ سے چیزیں بھی ہم خرید کے کھائیں گے، ایسا نہیں کہ ہم آپ سے لڑیں گے. تو یہ صورتحال تھی اس کی. آپ نے آگے چل کر پھر مثالیں دی ہیں سیدنا تندیس باب کی، جو جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. آپ نے ویڈیو 3 کے اندر کچھ مثالیں دی ہیں کہ وہ پرانے جو داؤد کی اور جیسس کرائسٹ کے بارے میں وہ ماضی کا سیگا آپ بالکل آج کل ہر کتاب کے ترجمے موجود ہیں اور لوگوں کو پڑھنے کی اتنی آسانی ہے کہ وہ ویسے سمجھ جاتے ہیں، اور یہ اتنی زیادہ وہ باتیں نہیں ہیں جو آپ نے ان کا ماضی کا سیگا استعمال کر کے کہا. وہاں پر دور دور تک دیکھنے والے بھی دیکھیں گے تو اس سے اس کا تعلق نہیں ہے جو آپ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی. آپ نے کیتھولک بائبل کے بارے میں بھی کہا کہ وہ اپنا اس میں جو لکھا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد پھر آپ نے کوڈکس کا ذکر کیا، الیگزینڈرینس جو ہے وہ میں نے خود برٹش میوزیم میں دیکھی ہے، اور باقی جو ویٹیکنیس وغیرہ ہے وہ ویٹیکن کے اندر ہے، اور بالکل ویسی ہیں وہ ترجمے جیسی اردو زبان میں. اور اس کو چیلنج کرتا ہوں میں، ہمارا جو مسیحوں کا چاہے وہ کہتے ہیں پروٹسٹنٹ ہے، بنیادی عقیدہ جو ہے وہ تثلیث پر قائم ہے، اور ہم لوگ اسے زندہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جو الزام لگایا کہ میں نے مرزا کو دجال کہا ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے مرزا کو دجال نہیں کہا، بلکہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں جو اشارے کیے ہیں کہ مطلب وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دجال سے پہلے نبوت و خدائی کا دعویٰ کرے گا اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. ویڈیو میں آپ نے خود ہی اپنی مرزا صاحب کی بینات سے انکار کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ کے بارے میں غلط بات کرنے کا سوچ نہیں سکتے. آپ اپنے نبی کی مطلب اس کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اپنے نبی نے جیسس کرائسٹ کو گالیاں دی ہیں. انہوں نے ان کو شرابی، زانی، ناپاک اور نادانی کیا کیا کہا ہے. اور پھر آپ نے آگے چل کر کہا کہ مسیحیت کو دجال، پھر کہا آپ نے، اور بھول گئے کہ اسی ویڈیو میں آپ نے خود ہی کہا کہ مخالفین کے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ نے یہ بات دہرائی کہ جو مخالف ہوتے ہیں ان کے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو میں یہ بات آپ کے اپنے خلاف چلے گی، کیونکہ آپ ہی ہمارے مخالفین ہیں اور آپ ہی ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ مسیح دجال ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری کون سی مسیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ احمدی دجال ہے؟ ہم نے تو آپ کو کوئی الزام نہیں لگایا. اور اگر میں ویڈیو بناتا ہوں تو یہ میرا ذاتی فیل ہے، یا اگر کوئی پادری آپ کے خلاف کوئی کتاب لکھتا ہے اس کا ذاتی فیل ہے، لیکن ہمارا مذہب قطعاً ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا.
بہت شکریہ. یہ ویڈیو ختم نہیں ہوئی. اگر میں آپ کو اور